السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آج کل جو ہے آن لائن کچھ گروپس بنے ہوئے ہیں، اس میں جیسے امام ابن حجر الاسقلانی، امام نووی، شیخ الالبانی، ان کے اوپر تکفیر کی جا رہی ہے۔ بنا مطلب ان کے بتایا جا رہا ہے کہ امام نووی جو ہے اشعری ان کا عقیدہ تھا، ابن حجر الاسقلانی کی فتح الباری کو جلا دینا چاہیے، ایسا کچھ مسئلہ۔ اور شیخ کفایت اللہ کے اوپر بتاتے ہیں کہ انہوں نے امام سیوطی کو رحمہ اللہ بولا ہے، کچھ ایسا مسئلہ۔ اور شیخ جلال الدین ایک منٹ، امام سیوطی کو ایک بار نہیں 1000 بار رحمہ اللہ بولوں گا، کیا پرابلم ہے؟ ان کے اوپر کچھ مطلب فحاشی کا کچھ وہ دکھا رہے تھے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کو تو بہت سارے اہل حدیثوں نے امام لکھا ہے، رحمہ اللہ لکھا ہے، کوئی میں اکیلا ہوں؟ میں بھی رحمہ اللہ بول دیتا ہوں، ساتھ میں شعبان بھائی بھی بول دیں گے بھائی امام سیوطی کو کیوں رحمہ اللہ نہیں بولیں گے؟ اور وہ شیخ امت جلال کے الدین ائمہ میں سے ہیں۔ اور شیخ جلال الدین ارے قاسمی ان کی تفسیر ہم لوگ پڑھاتے ہیں نصاب میں، تفسیر جلالین ہم لوگ کیا نصاب میں بھائی داخل ہے وہ دیکھیے رحمۃ بعض اللہ علماء، کیا علیہ پہلی رحمۃ بات تو یہ واسعہ۔ ابن حجر وغیرہ کو اشعری یا امام نووی کو اشعری کہہ دینا اس طرح سے ٹھیک ہے، ان کے یہاں پر بعض چیزیں آپ کو اشاعرہ والی مل جاتی ہیں، بعض چیزیں مل جاتی ہیں، مکمل طور پہ وہ اشعری نہیں تھے نا، اشاعرہ کے اصول سارے ان کو تسلیم کرتے تھے۔ ابن حجر کے یہاں بھی مکمل ابن حجر کو یا امام نووی کو اشعری کہنا یہ ان کے ساتھ ظلم ہے۔ ان کے یہاں بعض چیزیں ایسی ہیں جو قابل گرفت ہیں، اور علماء نے گرفت کی، شیخ ابن باز وغیرہ نے فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے جو اس طرح کی باتیں کی اس کی گرفت کی ہیں۔ تو یہ زلات یا اس طرح کی غلطیاں تو بہت سارے لوگوں سے ہو جاتی ہے، اہل علم سے۔ ہم دنیا کے کسی بھی عالم کو معصوم عن الخطا نہیں کہتے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، بلکہ یہ ائمہ جن کے یہاں تعویل وغیرہ کا معاملہ پایا جاتا ہے، ہم ان کو جیسے حافظ ابن حجر ہے ان کو حدیث کے معاملے میں امام مانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے عقائد کے متعلق تمام چیزوں کو ہم تسلیم کرتے، جہاں ان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ان کی غلطیوں کو تسلیم کرتے جو شریعت کے خلاف بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی بھی طبقہ امت کا ایسا معصوم نہیں جس کے یہاں کوئی غلطی نہ پائی جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں، جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور اس معاملے میں ان کی خطا کو تسلیم کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کافر کہنے کی جہاں تک بات ہے، وہ تو جو صریح کفریہ کام کر رہے ہیں اس کی بھی ہم تکفیر نہیں کرتے۔ جو صاف صاف یہ اہل علم ایسے نہیں ہے جنہوں نے کوئی کفریہ بات کہی ہو، جو بات بھی کہی ہے اس میں ہم ان کو تعویل کا عذر دیتے ہیں، ان کا عذر قبول کرتے ہیں۔ باقی جو لوگ ایسے شرکیہ کام کرتے ہیں ان کی بھی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اگر کسی سے کوئی کفریہ عمل یا کفریہ بات سرزد بھی ہو جائے تو اس کی تکفیر کرنے کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، جب تک ان اصول و ضابطوں کو فالو کر کے اور ان پر حجت قائم نہ کر دی جائے تو ان کی تکفیر نہیں کی جا سکتی ہے۔ امت میں ابن حجر کا مقام اتنا بلند ہے، امت میں کس نے ان کی تکفیر کی ہے؟ پوری ہماری اسلامی تاریخ میں کوئی ایک عالم ہے جس نے کہا ہے کہ ابن حجر کافر تھے؟ شیخ وہ لوگ کچھ اصول سے بات کتاب السنہ پڑھ کے امام کتاب ابو السنہ حنیفہ کون سا بھی اصول ہے بھائی؟ دنیا میں کون سا عالم جس نے حافظ ابن حجر کی تکفیر کی ہے؟ وہی یہ تو تو ایک ان دم سے خارجی ذہن ہو گئی۔ یہ ہمارے یہاں اصل میں نا یہ جو ہمارے یہاں ٹرینڈ ایک تجریح کا فالو ہو رہا ہے نا کہ جرا کرو، ایک طبقہ جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ کچھ لوگوں کی جرح کر کے خود کو دوسروں سے زیادہ بڑا سلفی ثابت کر دے۔ پھر ان میں کچھ لوگ نکلتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ میں ان سے بھی بڑا اپنے آپ کو سلفی ثابت کروں، کہ انہوں نے انہیں کی جرح کی ہے، اب چلو آگے بڑھ کر کے نووی ابن حجر کی بھی جرح کرتے تاکہ ہم ان سے بھی بڑے منہجی اور ان سے بھی بڑے سلفی ثابت ہو سکیں۔ تو یہ جو ٹرینڈ تجریح کا ہے نا، یہ جو چلایا جا رہا ہے، یہ اس کا ایک اپڈیٹڈ ورژن ہے، اور اس کو اگر نہیں روکا گیا نا تو پھر ایسے جراثیم اور زیادہ امت کے اندر پھیلیں گے۔ جی شیخ کفایت آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا کہ ان کے طبقات ہیں، یہ جو جارحین ہیں اس دور کے تجریحی لوگ ہیں، جارحین کہنا تو بہرحال اصل جارحین کی توہین ہے، ان کو تجریحی بولنا چاہیے، کوئی نیا لفظ کہنا چاہیے، ورنہ تو جارحین محدثین ہیں۔ شیخ وہ ہم لوگ کو مدجن بولتے ہیں، جو جہل کا عذر دیتے ہیں وہ ان لوگ کو مدجن بولتے ہیں، اہل تعویل ایسا ہے جو اپنے آپ کو سپر سلفی بولتا ہے۔ یہ جو تجریحی لوگ ہیں ان کا ایک بڑا اعلیٰ طبقہ ہے، وہ ایسے بعض ائمہ کے خلاف جو ہے بکواس کرتا ہے۔ ان سے بھی اوپر ایک ہے جن کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں، یہ صاحب جن کی بات، وہ ان سے بھی ایڈوانس ہے۔ ابھی یہ جو سپر سیلفی ہے نا، اس گروپ کا ایک شخص ممبئی میں آیا تھا، اس سے میرا مباحثہ مناظرہ کے لیے فیس ٹو فیس بات بھی ہوئی تھی 2-2.5 گھنٹہ۔ تو اس بندے کے اندر بھی ہوئی بات، تو ہندوستان میں کسی کو بھی اہل حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، میرے سامنے بیٹھ کے پورے ہندوستان میں کسی ایک کو بھی اہل حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، سوائے اس بندے کے جس کو پکڑ کے لایا تھا، ایک عالم لایا تھا، کیونکہ وہ عالم نہیں تھا تو ایک عالم کو لے کے آیا تھا سپورٹ میں، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ عالم جو ہے
عمر آباد سے فارغ تھا. تو پورے ہندوستان میں صرف وہی ایک صحیح منہج والا تھا, باقی کسی کا منہج صحیح ہے ہی نہیں اس بندے کے اندر. تو شیخ وہ امام ابو حنیفہ کی جو اصل تفسیر ہے میں اس کے اوپر سر کفایت بھائی, یہ سلفیت کا نینو کار لے کے کچھ لوگ آئے ہیں, سلفیت کی جو نینو کار لے کے آئے ہیں نا, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی اہل حدیث عالم ہی نہیں ہے. یعنی یہ فکرہ ہے, اور دیکھیے گا ایک دن وہ ظاہر ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی اہل حدیث عالم ہی ہے, اہل حدیث کے عالم نہیں ہے. اب عالم کہاں ہے؟ باہر ہے. یعنی اس کو جو ہے امپورٹ کرنا پڑے گا علم کو, یہاں پر وہ علم نہیں حاصل. یعنی یہ جدید اپڈیٹ قسم کی خارجیت ہے جو ہو رہا ہے. ابھی جو آپ نے سب ذکر کیا نا, اس میں ایک بنیادی اصول کیا ہے کہ بھائی مجموعی طور پر کس کا منہج سنت پر ہے, مجموعی طور پر کسی عالم کا منہج. شیخ شعبان منہج کی بات آتی ہے, میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, کسی کو جلنا ہو جلے, مرنا ہو مرے. ہندوستانی اہل حدیثوں سے بہتر منہج پورے دنیا میں کسی عالم کا نہیں ہے. الحمدللہ. کسی دنیا کے کسی بھی لوکیشن پر, کسی بھی جزیرے پر, کسی بھی خطے پر ایسی قوم نہیں بستی ہے جس کا منہج ہندوستانی علماء سے بہتر ہو. آپ کتنے بڑا سے بڑا منہجی لے آؤ باہر کی دنیا کا, ہندوستان سے باہر کا, تو کہیں نہ کہیں اس کا کم سے کم تقلیدی جراثیم تو اس کے اندر ملیں گے ہی ملیں گے. بتائیے, تو یہ ہندوستان کے علماء نہ صرف عقیدے میں, سلوک میں, اخلاق میں, ہر معاملے میں وہ اللہ کے نبی کی طرف بڑھاتے ہیں. اور اہل حدیث, ہندوستانی اہل حدیث واحد علماء کی جماعت ہے جن کے یہاں ترجیح کی جو بنیاد ہے سب سے بڑی, وہ نص ہے. وہ نص ہے, سب سے بڑی بنیاد نص ہے. اس سے بڑی بات, اس سے بڑی منہجیت کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنی نسبت حدیث کی طرف رکھی ہے, کسی شخصیت کی طرف نہیں رکھی ہے. ائمہ اربعہ کتنے بڑے امام ہو, لیکن اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو حنبلی کہتا ہے, وہ لاکھ ڈھکوسلے کرے کہ ہمارا یہ مقصد ہے, مقصد ہے, لیکن یہ نسبت کہیں نہ کہیں اس کو ڈھکیلتی ہے, کہیں نہ کہیں وہ تعصب میں لے آتی ہے. لیکن جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو, کتاب کی طرف, کتاب اللہ کی طرف ہو, حدیث رسول کی طرف ہو, وہ اس کو کوئی شخصیت, کوئی گروپ اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا. اسی لیے پوری دنیا میں شیخ البانی رحم اللہ, یعنی باہر کی ہم بات کریں تو اہل حدیثوں کا ہم امام کہہ سکتے ہیں. اگر عالمی پیمانے پر اس صدی کی سب سے بڑی شخصیت اگر آپ پوچھنا چاہیں تو میں کہوں گا شیخ البانی رحم اللہ. شیخ البانی رحم اللہ کا عقیدہ, منہج اور ان کے سارے معاملات آپ میچ کر کے دیکھو, صرف ہندوستانی اہل حدیث سے میچ کرتے ہیں, جبکہ وہ ہندوستان کے نہیں تھے. وجہ کیا تھی؟ شیخ البانی کی وہ اچھا نہیں, ہاں احساس کمتری میں نہیں ہے کہ ہندوستان میں علماء نہیں ہے, یہ ہندوستان والوں کا منہج صحیح. ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ ہندوستانی علماء کا منہج جتنا مضبوط ہے, جتنا قوی ہے, اتنا دنیا میں آپ کو ڈھونڈنے کی نہیں ملے گا, سوائے اہل الحدیث جہاں موجود ہے. ہر جگہ میں نہیں کہتا کہ ہندوستان کے علاوہ کہیں اہل حدیث موجود نہیں ہے, لیکن سب سے بڑی تعداد میں یہاں پہ ہے. باقی شیخ البانی رحمہ اللہ اہل حدیث تھے, ان کے سارے شاگرد اہل حدیث ہیں, انہوں نے جہاں جہاں اس کی تبلیغ کی. ارے ایسے لوگ ترملائے شیخ البانی کے شاگردوں سے جنہیں آپ امام مانتے ہو, جنہیں بہت بڑا منہجی مانتے ہو, لیکن بلبلاہٹ ان کی درس میں دکھتی ہے. شیخ البانی کے فتاوا سے بلبلاہٹ دکھتی ہے, اور اتنی بڑی بلبلاہٹ کہ سب کو منہج کا گیان جو ہے دیتے ہیں. اور جب استدلال کرنا ہوتا ہے تو یہ دیوبندیوں اور اس بریلیوں کی جو اصولی کتابیں ہیں اور ان کے جو ڈھکوسلے ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں. یعنی جب شیخ البانی کی دعوت ان کے سامنے پیش کی جاتی تو اس قدر بلبلا جاتے ہیں کہ دفاع کے لیے ان کو ہندوستان آنا پڑتا ہے دیوبندیوں کیا, کیونکہ اہل حدیث کی دعوت ہے. اہل حدیث کی دعوت کا جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں, ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہے. یہاں دیوبندیوں سے بھیک مانگنا پڑتا ہے, دیوبندیوں سے بھیک مانگ کے اہل حدیثوں کا جواب دیتے ہیں. ایسے ان کو لوگ منہجی مانتے ہیں. اور واضح کر دو, ہم یہ نہیں کہتے کوئی کسی معاملے میں اہل حدیث علماء سے زیادہ کسی ایک شق میں بہت ماہر ہو سکتا ہے, کسی کا علم بھی سمندر ہو سکتا ہے. جب شیخ البانی رحم اللہ سے کسی نے کہا کہ شعیب ارناؤت اور اسے دو محدثین کے بارے میں نام پیش کیا کہ اس دور کے حدیث کے اعتبار سے بہت بڑا کام کیا, تو شیخ البانی نے کہا کوثری ان دونوں سے زیادہ جانکار ہے. کوثری جو بدعتی ہے, گمراہ ہے, تو شیخ البانی نے کہا صرف اطلاع کی بنیاد پر اگر آپ کسی کو مقام دو گے تو ان دونوں سے وسیع الاطلاع تو وہ, میرے خیال سے شیخ البانی کتاب النصیحہ میں بات ہے. تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ کوثری ان دونوں سے زیادہ جانکار ہے بھائی, یعنی نصوص پر اور اس پر جو واقفیت ہے. تو بھائی یہ صرف اصل علم کیا ہوتا ہے کہ آدمی کا طریقے استدلال کیا ہے, اصول استنباط کیا ہے, اور اس کا منہج کیا ہے, اس کا مسلک کیا ہے, وہ اصل چیز ہے. اگر اس میں آدمی ٹھیک ٹھاک ہے تو اس کا علم کم ہی صحیح, اس کی عبادت کم ہی صحیح, لیکن منہج کے اعتبار سے وہ سب سے مضبوط ہے.
باقی ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کی عبادتیں زیادہ ہو, دوسرے لوگوں کا علم زیادہ ہو, دوسرے لوگوں کا مطالعہ زیادہ ہو, سب کچھ زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن منہج میں اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی بندہ جو ہے عقیدتاً اور منہجن پکا اہل حدیث ہو تو اس کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا. اور اس کے تاریخی اور جغرافیائی اسباب بھی ہو سکتے ہیں, زمانی اسباب بھی آ جاتے ہیں, ورنہ قدیم زمانے میں جب آپ جائیں گے, جب یہ نیٹ کا دور نہیں تھا اور جب یہ حکومتوں کا دور نہیں تھا, تو علماء اہل حدیث حفظ اور ضبط اور کتابوں کا مدارسہ اور ان کا پڑھنا اور مطالعہ کتنا قوی تھا, وہ لوگ شہادتیں دیتے ہیں. زمانہ بدلا, حکومتیں آئیں, ترقی ہوئی اور مواقع بدلے تو اس کا بھی فرق پڑا ہے. بہرحال جو یہ جو انہوں نے باتیں پیش کی ہیں, ان میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیشہ یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ مجموعی طور پر اگر کوئی سنت والے منہج پر ہے تو اس سے کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی نسبت اس غلطی سے نہیں ہوگی, ہمیشہ اس کی نسبت سنت ہی سے رہے گی. ایک شخص نے ربیع بن ہادی المدخلی کا حوالہ دے کر کہا کہ انہوں نے کہا ہندوستان میں کوئی بھی سلفی عالم نہیں ہے. یہ کسی بندے نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے ربیع بن ہادی المدخلی کا حوالہ دے کر کہا کہ انہوں نے کہا ہندوستان میں کوئی بھی سلفی عالم نہیں ہے. میں نے تو کہیں نہیں پڑھا اور مجھے آج تک ایسا کوئی حوالہ نظر سے نہیں گزرا. البتہ عبد الرحمن عبد الخالق کے رد میں جو انہوں نے کتاب لکھی ہے شیخ ربیع نے, اس میں انہوں نے جہاں رد کیا ہے عبد الرحمن الخالق کا, ان کی ان باتوں کو بھی کوٹ کیا جہاں انہوں نے ہندوستانی اہل حدیث پر تان کیا کہ ہندوستان اہل حدیث تو صرف سینے پہ ہاتھ باندھنے کو سب کچھ سمجھتے ہیں. تو اس طرح سے جو الزامات لگائے اہل حدیث پہ, اس کا دفاع کیا. شیخ ربیع نے ہندوستانی اہل حدیثوں کا دفاع کیا ہے کہ ہندوستانی اہل حدیث کا یہ معاملہ نہیں کہ صرف سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں. تو یہ اس بندہ کہاں سے کہہ رہا ہے کہ شیخ ربیع نے کہہ دیا ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے؟ کس کتاب میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے؟ ذرا آپ بتائیں, کوٹ کریں, اس کو حوالہ دیں. اور بھائی شیخ ربیع کا مقام بہت بلند ہے, لیکن اتنا بھی بلند نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ ہندوستان میں جو اہل علم ہے وہ اہل علم ہے کہ نہیں اہل علم ہے. ہندوستان اپنے آپ میں علمی معاملات میں, منہجی معاملات میں ہندوستان کے اہل حدیث آتم نربھر ہیں. ان کو کسی کی توثیق کی ضرورت نہیں کہ باہر سے کوئی آ کر کے توثیق کرے گا تو پتہ چلے گا کہ ہندوستان میں عالم ہے کہ نہیں عالم ہے. یہاں تو اہل علم کی, دین کی خدمت کی ایک ایسی تاریخ ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ عرب کے لوگ ہندوستان آتے تھے علم حدیث سیکھنے کے لیے, اور علم حدیث کی جو روشنی آج پوری دنیا میں پھیلی ہے اور اتباع سنت کی جو روشنی پوری دنیا میں پھیلی ہے, اس کا منبع اصل میں ہندوستان ہے. یہ میاں صاحب کے شاگرد تھے بڑی تعداد میں جو گئے, خود یمن میں جو بہت بڑی تعداد میں اہل حدیثیت پھیلی, اس میں میاں صاحب کے شاگردوں کا رول ہے. یمن, عراق, مصر تک کے امام میاں صاحب کے شاگرد گئے ہیں اور انہوں نے دعوت اہل حدیث کو الحمدللہ عام کیا ہے. تو اہل حدیث, ہندوستان کے اہل حدیث, شیخ ربیع کا مقام بہت بلند ہے. واللہ عالم کی بات اس بندے نے کہاں سے کہی ہے, لیکن ہندوستان کے اہل حدیث کسی کی توثیق کے محتاج نہیں کہ شیخ ربیع توثیق کریں گے تو پتہ چلے گا ہندوستان میں اہل حدیث ہے کہ نہیں اہل حدیث ہے. یہ تو ایک علمی سلسلہ الحمدللہ اتنا زندہ ہے اور اس کی تاریخ اتنی قدیم ہے کہ یہ اپنے آپ میں الحمدللہ ایک روشن ہے. کو کسی کو اگر سلفیت کے لیے اور علم کے لیے توثیق چاہیے تو اس کو ہندوستانی علماء کی توثیق حاصل کرنا چاہیے, نہ کہ ہندوستان کے علماء جو ہے وہ کسی کی توثیق کے محتاج ہیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.